اللہ رب العالمین فرماتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو، تین تین اور چار چار۔ پھر اگر ڈرو تو دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے۔ تو یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جوانوں، تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی تلقین کی، خود آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا، نکاح کا حکم دیا، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں نکاح ہی کا حکم دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ بات بڑی کان کھول کے سننے والی ہے۔ نکاح کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نکاح ہے، جو شادی ہے، یہ نکاح جو ہے یہ نصف ایمان ہے، اور حدیث پاک میں بھی کہ نکاح سے انسان اجنبی عورتوں کی طرف پھر نہیں تکتا، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، زنا سے بچ جاتا ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو خدا سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہے وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ ہمارے ہاں اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ بیٹی آپ کی جوان ہے، بھائی اس کا نکاح کر دو، یا بیٹا جوان ہو چکا ہے نکاح کر دو۔ اب ہمارے ہاں کہا جاتا دیکھو ابھی عمر نہیں ہے، یعنی عمر سے مراد یہ نہیں لایا جاتا، حالانکہ اسلام میں کیا ہے کہ جو ہی تمہارا بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائیں، عاقل ہو جائیں، عاقل اور بالغ دو ہی شرائط ہیں، پھر اسلام کے مطابق ان کا نکاح کر دو۔ اب بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر رہا؟ ابھی جہیز کے پیسے نہیں ہیں جی۔ بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر رہا؟ جی ابھی تک زیور اور سونے کے پیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے کہ 10 لاکھ ہوں گے پھر بیٹی کا نکاح کروں گا، اور یا بیٹے والا کہے جی 20 لاکھ ہوں تو نکاح کروں گا۔ ہاں اتنے پیسے ہونے چاہیے لڑکے کے پاس کہ وہ حق مار ادا کر سکے، حق مہر ادا کر سکے۔ اور نکاح کے متعلق حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت نکاح سے ہے۔ حضور نے فرمایا میری جو یہ چاہتا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، تو فرمایا پھر میرا طریقہ اور میری سنت کیا ہے؟ نکاح ہے۔ یہاں بے حیائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی سے یارانہ لگاؤ، 10-20 دن کے بعد چھوڑ دو، اور اس کی زندگی کو بیکار کر کے چھوڑ دو۔ اور کسی کو کہا جائے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور جب وہ لڑکی کہہ دے کہ میں آپ سے شادی کروں گی، نہیں یہ تو میرے ماں باپ کی مرضی ہوگی، اور یا لڑکیاں کہیں میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی، اور لڑکا کہہ دے ٹھیک ہے مر جائے گی تو مرنے سے بہتر تو میرے ساتھ نکاح کر لے، تاکہ ہم شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، نکاح ہو جائے، آپس میں میاں بیوی بنیں گے، پھر جو چاہیں کریں گے۔ کہتے نہیں یہ تو میرے ماں باپ کی مرضی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، فراڈ، دھوکہ، کوئی یہ محبت نہیں۔ اصل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نکاح کے اندر برکت رکھی ہے، نکاح کو اپنایا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع عورت ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع کیا ہے؟ عورت ہے۔ اور ایک دانا لوگوں کا بھی یہی قول ہے کہ انسان کے لیے سکون اس کی بیوی میں ہے، عورت میں، مگر وہ عورت جو نکاح کے لیے ساتھ تمہارے ساتھ ہو۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تقوی، طہارت، خوف خدا،
اللہ کی بندگی، اس کے بعد مومن کے لیے سب سے دنیاوی معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں جو بہترین چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اگر اسے حکم کرتا تو وہ اطاعت کرتی، اور اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت و ضائع نہ کرے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی نصیب کی، اس کے نصف دین پر آنت فرمائے، تو نصف باقی میں اللہ تعالی سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جو نیک بیوی ہے نا، یہ بندے کا نصف دین ہے اور نصف باقی چیزوں میں ہے۔ اور اس لیے نبی علیہ السلام نے بار بار آخری خطبے میں بھی کہا کہ عورتوں کے متعلق ڈرو، بیویوں کے حقوق کے متعلق حضور نے بیویوں کے حقوق کی حضور نے بات کی۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تو تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس لیے نکاح کو ترک نہ کرو، میں غریب ہوں۔ ممکن ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرے اور یہ سمجھ کے نکاح کر میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے جس طرح نکاح کا حکم دیا، اللہ نے غنی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں مال و دولت عطا کر دے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، نکاح کے حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے 4 چیزیں ملی، اسی دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ جسے 4 چیزیں ملی، دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی: دل شکر گزار، زبان یاد خدا کرنے والی، بدن پلا پر اور صابر، ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور مال اور شوہر میں گناہ کی جوایاں نہ کرے، یعنی اگر شوہر گناہ کرے تو پھر اس کی حمایت نہ کرے، اس کو ٹوکے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، نیکی پر اس کی مدد کرے، نیکی پر اس کے ساتھ تعاون کرے، نیکی کے کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اس لیے احباب ذی وقار، یاد رکھو دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں سے انسان کے لیے بہترین چیز نیک بیوی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح ہے۔ اور حضور نے علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ جان بوجھ کر کوئی نکاح نہ کرے، جان بوجھ کر کوئی اس سنت کو ترک کرے اور اپنی عیاشی اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا بازار گرم رکھے، اور وہ یہ سمجھے کہ شادی میں یہی وہ کچھ ہے، بیوی لا کے بھی یہی کچھ کرنا، تو کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو بحیثیت مسلمان اس جیسا بدترین بندہ ہی کوئی نہیں، بدترین بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں نکاح کی توفیق بخش دے۔